الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آج سیرت مبارکہ کا، ان کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات کا تذکرہ ہوگا. انہیں 26 ذی الحجہ کو خنجر کے ذریعے زخم لگایا گیا. ایک کافر ملعون تھا ابو لولو فیروز، وہ عبداللہ ابن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. یہ چکی بنانے میں ماہر تھا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے شکایت لگائی کہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس پر غور کریں گے، لیکن آپ میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ. تو جو وہ شخص تھا اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ آپ ساری عمر یاد کریں گے. اب یہ سرعام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دھمکی دے کر گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچ گئی تھی کہ یہ مجھے قتل کے ارادے سے ہماری سرزمین میں داخل ہوا ہے، لیکن چونکہ کوئی الزام ثابت نہیں تھا اس لیے اسے آزاد رہنے دیا. اور کچھ دنوں بعد اس نے وار کیا اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ کو وار کیا اور 4 دن بستر پر رہے. یکم محرم الحرام کو وہ وفات پا گئے. اب ان کی اگر شان کی بات کی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا ہے، کچھ لوگوں کی قمیضیں گھٹنوں تک تھیں، کچھ کی ناف تک تھیں۔ تو اے عمر، میں نے تمہیں بھی خواب میں دیکھا ہے، تم پورا کا پورا جسم تمہارا قمیض میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اگر خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کوئی اور بتاتا ہے، آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بھی آپ ہی بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کا دین ناف تک ہے، کچھ لوگوں کا دین گھٹنوں تک ہے۔ اے عمر، تم پورے کے پورے دین کے لباس میں لپٹے ہوئے ہو، یعنی اتنا تمہارا دین مکمل ہے کہ تم اگر دین کو لباس کی شکل دی جائے تو تم پورے کے پورے ڈھپے ہوئے ہو لباس میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ان کی شان کے بارے میں ہی کہ جبرائیل امین علیہ السلام اگر 950 سال حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرے تو ان کی شان بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اتنی شان دی گئی ہے تو ان کی اگر ہم زندگی کی بات کریں تو انہوں نے زندگی بھی بہت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس کا اگلا حصہ ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تھوڑی سی تشریح بتا دیں کہ یہ اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے کیسے بچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر خود بھی عمل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرواؤ۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم تک بات پہنچتی ہے وہ ہم یہاں پر سن کے خود بھی اس پر عمل کریں اور گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کروائیں۔ اب ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی لطیفہ اگر کوئی سنا دے وہ تو ہم سے تب تک ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے گھر جا کر نہ سنائیں، لیکن دین کی بات ہم اپنے گھروں میں کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم کریں گے تو اگر تو آپ کی اولاد دین سیکھ لے، صرف دین سکھا دے اپنی اولاد کو، باقی سب کچھ دین سکھا دے گا، صرف دین سیکھ لے آپ کی اولاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر باہر والوں کا احتساب کیا ہے تو اپنے گھر میں بھی اسی طرح احتساب رکھا ہے۔ اب باہر ایک واقعہ ہے کہ ایک گورنر تھا، اس نے تھوڑا سا اچھا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اب اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ پہن سکتے ہیں لباس، کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن یہ احتساب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی عوام اتنی غریب ہے تو آپ کیوں شاہانہ لباس پہنیں۔ انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا کر اونٹ چروانے بھیج دیا اس گورنر کو، اتنا احتساب تھا۔ اب یہ بھی آتا ہے کہ آپ کساب کی جو دکان تھی اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، جو شخص 2 دن سے زیادہ لگاتار گوشت لیتا تھا اس پر ٹیکس بڑھا دیتے تھے کہ مدینے میں اتنی غربت ہے اور تم روزانہ گوشت کھا رہے ہو۔ اب یہ تھا باہر والوں کے لیے، اور بھی بہت سے واقعات ان کی زندگی میں ملتے ہیں، لیکن ہر سال ہم چند واقعات ان کے زندگی کے کچھ پہلو ہم بیان کرتے ہیں۔ اب گھر والوں میں یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ نا شاہ ایران کی جو بیوی تھی اس نے نا ایک کنیزوں کا وفد بھیجا، کچھ کنیزیں آئیں مدینہ میں، اس کنیزوں کو حکم دیا کہ جا کے دیکھ کے آنا امیر المؤمنین کی زوجہ کیسی ہیں۔ وہ کچھ تحائف بھی لے کر آئی تھیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک جوڑا کپڑے کا اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی۔ جب واپس گئے وہ تحائف تو اس کے جواب میں پھر ایک مرتبہ انہوں نے گفٹ بھیجے، کچھ تحائف بھیجے۔ جب وہ گفٹ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے آئے ہیں؟
تو ان کی بیوی نے بتایا کہ میں نے کچھ تحائف بھیجے تھے، اس کے جواب میں یہ تحائف واپس ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہارے تحائف جو تم نے بھیجے تھے کتنے دینار کے تھے، کتنی قیمت تھی ان کی؟ بتایا 3 دینار تھی۔ فرمایا یہ 3 دینار تم رکھو اور باقی جو تحائف ہیں وہ مال غنیمت میں تم خود کہو کہ میں جمع کروانے لگی ہوں۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ حضور اگر میں نہ بھی کہوں تو پھر بھی مجھے جمع تو کروانے پڑیں گے، کیونکہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے حکم۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے جمع کروا دیے، لیکن یہ تو انہوں نے ہمیں تحفتاً بھیجے ہیں نا۔ فرمایا نہیں، ہم ذاتی طور پر کسی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہاں حکومت کا اگر اس میں فائدہ ہوتا تو ہم ضرور رکھتے۔ اب یہ دیکھیں اتنا احتساب ان کے گھر والوں کا بھی اتنا ہی احتساب ہے جتنا باہر والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبید اللہ ابن عمر، یہ دونوں نا تجارت کی غرض سے مصر گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا ان کا بیان کیا کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، ان کا تعارف کروایا۔ جب تعارف کروایا تو لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا۔ واپس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بابا جی آج تو ہمیں بہت ہی منافع ہوا ہے۔ پوچھا کیا سارے قافلے والوں کو منافع ہوا ہے؟ بتایا نہیں، سارے قافلے والوں کو تو نہیں ہوا، یہ تو مصر کے گورنر نے ہمارا تعارف کروا دیا تھا اس لیے ہمیں اتنا منافع ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے مال نہیں بیچا، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے۔ اب جتنا تمہارا مال تھا اتنا اس میں سے رکھ لو، باقی مال غنیمت میں جمع کروا دو۔ آج ہم خود سوچیں کہ ہمارا بیٹا اگر باہر سے کوئی کما کر لے کر آئے تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی تربیت نہیں کرتے، بس یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا کچھ دے کر آیا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کتنا کڑا احتساب ہے، پوچھا کہ کسی کا حق تو نہیں کھا گئے، باقی قافلے والوں نے کتنا کمایا۔ اب یہ سارا دیکھ کر انہوں نے کہا کہ باقی جو مال تمہارا ہے وہ رکھو، باقی مال غنیمت میں جمع کرواؤ۔ عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے تو ہنسی خوشی جمع کروا دیا، لیکن عبید اللہ ابن عمر تھوڑا سا کہنے لگے کہ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو تم رضامندی سے جمع کروا دو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہارا مال جو تم نے مال بیچا ہے وہ بھی لے لوں گا اور اس سے منافع بھی لے لوں گا، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ تم امیر المؤمنین عمر فاروق کے بیٹے ہو، تمہیں یہاں اس دنیا میں بھی فخر ہوگا اور آخرت میں بھی فخر ہوگا۔ اتنا انہوں نے احتساب رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وصال کے بعد آپ کی ایک بیوہ سے شادی کی، تو اس بیوہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، تب یہ بھی امیر المؤمنین خلیفہ وقت بن گئے تھے، میں بوڑھی ہوں، نہ میں اتنا آپ کی خدمت کر سکتی ہوں، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتی ہوں، تو کس وجہ سے آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے تمہارا حسن دیکھ کر تم سے شادی نہیں کی، میں نے صرف اس وجہ سے شادی کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک نور ہوتا تھا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ گھر میں کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات راز جاننے کے لیے انہوں نے شادی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے کہ وہ گھر میں کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح جنگ قادسیہ کا اگر واقعہ دیکھا جائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کر بھیجا، تو مدینہ کے باہر نہ آپ انتظار کرتے تھے، تب یہ تو رواج نہیں تھا کہ موبائل کے ذریعے ہم انفارم کر دیں کسی کو کہ جنگ جیت گئے ہیں یا نہیں، تو باہر مدینے کے باہر بیٹھے تو ایک غلام کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دے کر بھیجا۔ اب جنگ کے دوران کافی مسلمان جو تھے باہر کے علاقوں سے شامل ہوئے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکل سے نہیں تھے جانتے، تو وہ غلام جب آیا اونٹ پر تو مدینے کی سرحد میں جب انٹر ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہی بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خود سے آئے ہو، جنگ قادسیہ لڑ کے آئے ہو؟ بتایا ہاں۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟
بتایا اس غلام نے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی ہے۔ تو اس غلام پوچھنے لگا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پوچھا کہ یہاں پر امیر المؤمنین سے میں نے ملنا ہے تو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دو۔ تو آپ ان کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئے۔ وہ تھوڑا سا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آپ اس کے ساتھ دوڑنا شروع ہو گئے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ حیرانگی سے پوچھنے لگے، اے امیر المؤمنین تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو وہ جو غلام اونٹ پر سوار تھا وہ اسی وقت نیچے قدموں میں گر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ حضور آپ پہلے بتا دیتے کہ آپ ہی امیر المؤمنین ہیں۔ فرمایا مجھ سے بہتر تو تم ہو کہ تم جنگ میں شامل ہوئے، میں یہاں پر بلا وجہ بغیر کسی عذر کے یہاں پر رکا رہا، مجھ سے افضل تم ہو، مجھ سے افضل حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جو جنگ میں شامل ہوئے، میں تو ایک لاچار یہاں پڑا رہا، نہ کوئی جنگ میں شامل ہو سکا، نہ اتنا ثواب حاصل کر سکا۔ تو جب یہ واقعات آپ دیکھیں تو آپ کو ایک فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے لیڈر ایسے تھے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ان کے اپنے اخراجات نہیں پورے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا جو وزیر خزانہ تھا نا وہ صفائی کر رہا تھا، اب صفائی کرتے ہوئے ایک دینار ملا، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کا نام تھا وزیر خزانہ۔ اب وہ صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار ملا، یہ کہتے ہیں کہ ایک دو دینار ہم خرچ کر سکتے تھے، اجازت تھی اس چیز کی۔ اب وہ ایک دینار انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دیا۔ جب بیٹے کو دیا تو انہوں نے واپس آ کے اپنے گھر بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے چچا نے ایک دینار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو پکڑا اور واپس ان کے پاس لے گئے، پوچھا کہ میں تو تمہیں دوست سمجھتا تھا، تم میرے ہی دشمن نکلے۔ پوچھا حضور کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ تم میرے بیٹے کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ اسے یہ بتاؤ کہ مال سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ تم آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، میری اولاد کو اس طرح کے کوئی بھی غلط جو ہے عادت ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ انہوں نے شروع سے بچوں کی تربیت ایسی کی۔ ہم تعلقات ہی ان سے رکھتے ہیں جو زیادہ تحائف لے کر آئیں، جو زیادہ ہم خدمت بھی اس کی زیادہ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں سے جو امیر ہیں، جن کے پاس دولت زیادہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی دین کی بنیاد نہیں رکھی تعلقات میں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔